بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً رسول اللہ کی ذات اور شخصیت میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ اور ایک بہترین آئیڈیل شخصیت تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ہے، آپ کی ذات ہے۔ اس دن میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک فرانسیسی مؤرخ ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ اور سب سے یادگار لمحہ یا سب سے اچھا اتفاق جو مجھے زندگی میں ہوا ہے وہ یہ کہ اس زندگی میں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ ایک کافر کا یہ کہنا ہے کہ میری زندگی کا سب سے عجیب اور سب سے اچھا اتفاق یہ ہے کہ مجھے اس زندگی میں ان کی تاریخ اور سیرت پڑھنے کا موقع ملا۔ تو ہمیں تو بہت اور غور و فکر سے پڑھنی چاہیے کہ ہم نے تو پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ ایک کافر نے تو پڑھی لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی۔ تو اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ مختلف کافروں نے، مختلف بڑے بڑے سائنسدان، مؤرخین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں جو کتابیں لکھی ہیں، جو انہوں نے کالم لکھے ہیں، جو مضامین لکھے ہیں، اس پر پوری کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ بہرحال ہم پہنچے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابو طالب کی کفالت میں آئے، اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا انتقال رستے میں ہو گیا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضور کی ایک باندی ام ایمن یہ حضور کے ساتھ تھی۔ انہوں نے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مل کر اپنی والدہ کی تدفین کا انتظام کیا، اور وہاں سے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر جب 6 سال تھی وہ آپ کو لے کر عبد المطلب کے پاس لے آئیں۔ تو عبد المطلب نے جو حضور کے دادا تھے ام ایمن سے کہا تھا کہ تم نے اس بچے کا بہت خیال رکھنا ہے، اور ام ایمن یہ حضور کی باندی تھی، حضور کو میراث میں اپنے والد سے ملی تھی، یہ حضور کے والد کی باندی تھی۔ حضور کے والد کا انتقال ہوا تو پھر حضور کی والدہ کی باندی تھی، جب حضور کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ حضور کی باندی تھی۔ تو عبد المطلب کا بھی میں نے بتایا کہ حضور کی عمر 8 سال ہوئی تو حضور کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو مردوں میں سے تو آپ کی پرورش کرنے والے پھر ابو طالب تھے جو آپ کے چچا ہیں، اور خواتین میں یا عورتوں میں جس خاتون نے پھر آپ کی 8 سال کے بعد پرورش کی ہے یا آپ کی تربیت کی ہے یا آپ کا خیال رکھا ہے، ان کا نام ہے ام ایمن۔ یہ صحابیہ ہیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا اصل نام تھا برکہ، برکہ ان کا اصل نام تھا، برکہ بنت ثعلب۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا برکت، یہ وہی برکہ ہے لیکن گول تا کے ساتھ۔ ان کا اصل نام تھا یہ، ایمن ان کے بیٹے کا نام تھا۔ ایمن ان کے جو شوہر تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا، ان سے ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا ایمن، جس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا ام ایمن، یعنی ایمن کی ماں۔ عرب میں اس چیز کا رواج تھا کہ لوگوں کو کنیت سے، اس کو کنیت کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کو اس کے بیٹے سے یا والد کے نام سے پکاریں، تو ام ایمن بھی ایک طرح سے کنیت ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باندی بھی تھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت بھی انہوں نے کی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو یا امی کہہ کر پکارا کرتے تھے، اے اماں جان۔
امی جان یا اماں جان کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پکارا کرتے تھے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا انہا امی بعد امی, کہ میری والدہ کے بعد اب میری والدہ یہ ام ایمن ہے. اور انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, حضور کو محبت دینے میں, ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے میں کوئی کسر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں چھوڑی. یہ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے بہت ابتدا میں اسلام قبول کیا ہے. ابتدا میں اسلام قبول کرنے والی خواتین میں ایک نام حضرت ام ایمن کا بھی ہے. تو اس لیے سیرت کی کتاب میں اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ حضور کی وہ کون سی خاتون ہیں جن کو حضور نے اپنی والدہ قرار دیا ہے, تو وہ خاتون حضرت ام ایمن ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا انہا بقیت اہلی, کہ یہ میرے گھر کی باقی ماندہ, اگر میرے گھر والوں میں کوئی باقی ہے تو بس وہ یہ ایک میری والدہ حضرت ام ایمن باقی ہیں. ان کے بارے میں حضور فرماتے تھے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تو حضور نے ان کو آزاد کر دیا. اس وقت تک تو یہ غلام تھی, باندی تھی حضور کی. حضرت خدیجہ سے جب حضور کا نکاح ہوا, حضور نے حضرت ام ایمن کو آزاد کر دیا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یتزوج بامرأۃ من اہل الجنۃ فلیتزوج ام ایمن, کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جنتی عورت سے شادی کرے تو اس کو چاہیے کہ ام ایمن سے شادی کر لے. یعنی حضور نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت بھی دے دی. تو اس پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو حضور نے اپنا متبنہ منہ بولا بیٹا بنایا تھا, حضرت زید یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید کو آزاد کیا تو یہ حضور کی خدمت میں آ گئے اور حضور نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. جب حضور نے یہ فضیلت بتائی کہ کوئی اگر کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان سے کرے, حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام ایمن سے نکاح کیا. اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت اسامہ ابن زید, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت لاڈلے تھے, ایک طرح سے آپ کے پوتے تھے, منہ بولے پوتے. ان کو حب رسول اللہ کہا جاتا ہے, یعنی رسول اللہ کا محبوب. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 سال کی عمر میں پورے لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا, اور اس لشکر میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, سارے بڑے صحابہ موجود تھے, اور اس لشکر کا سپہ سالار حضور نے حضرت اسامہ کو بنایا تھا. تو حضرت اسامہ یہ بیٹے ہیں حضرت زید کے, اور ان کی والدہ ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہو گیا تو یہ اس وقت بھی زندہ تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کا انتقال ہوا ہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا, ان کی حکومت تھی, اس وقت حضرت ام ایمن کا انتقال ہوا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ صحابہ باقاعدہ حضرت ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے حضور کے وصال کے بعد بھی, اپنی وہ یادیں تازہ کرنے کے لیے. ان کو پتہ تھا کہ حضور ان کا کتنا احترام کرتے تھے. صحابہ باقاعدہ جایا کرتے تھے حضرت ام ایمن کے پاس, کچھ دیر ان کے پاس بیٹھتے تھے, ان سے بات چیت کرتے تھے, پھر واپس آ جاتے تھے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے کہنے لگے کہ انطلق بنا الی ام ایمن نزورها, کہ چلو چلتے ہیں حضرت ام ایمن سے ملاقات کر کے ان کی زیارت کر کے آتے ہیں. کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها, اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے, تو ہم بھی حضور کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں فلما انتہینا الیہا بکت, کہ میں اور حضرت عمر ہم دونوں جب ان کے پاس گئے تو وہ رونے لگی. فقال لها, تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں نے حضرت ام ایمن سے فرمایا ما یبکیکی ما عند اللہ خیر لرسولہ, کہ آپ روتی کیوں ہیں, اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کے رسول کے لیے زیادہ بہتر ہیں اس دنیا کی نعمتوں سے. یعنی حضرات شیخین انہوں نے فرمایا کہ آپ کو رسول اللہ کی یاد آ رہی ہے
تو آپ روئیں نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، اور اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس دنیا کی نعمتوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو اس پر حضرت ام ایمن نے فرمایا ما ابکی لأنی اعلم ان ما عند اللہ خیر لرسولہ ولكن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء۔ حضرت ام ایمن نے فرمایا میں اس بات پر نہیں رو رہی، یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ ان کے اللہ کے ہاں ان کے لیے جو نعمتیں ہیں وہ ان کو دنیا میں نہیں مل سکتی تھی، لیکن مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ جب سے انہوں نے اس دنیا سے پردہ کیا ہے آسمان سے وحی کا سلسلہ بھی رک گیا ہے۔ جب تک وہ اس دنیا میں تھے کبھی کبھی آسمان سے وحی آ جاتی تھی ان پر تو ہم بھی سن لیا کرتے تھے، جب سے وہ اس دنیا سے گئے ہیں کبھی ہم نے کوئی وحی آتے ہوئے دوبارہ دیکھی نہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے، حضرت عمر بھی رونے لگے، حضرت ام ایمن بھی رونے لگی، اس لیے کہ وہ شخصیات، وہ انفاس قدسیہ، وہ لوگ جنہوں نے حضور کے ساتھ براہ راست وقت گزارا ہو اور پھر ان کو وہ ساری چیزیں انہوں نے آنکھوں سے دیکھی ہو، وہی نازل ہوتی ہوئی انہوں نے دیکھی ہو، حضور کی صحبت میں رہے ہوں، تو ظاہر ہے جب ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی ہوگی تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، وہ کس طریقے سے صبر کرتے ہوں گے، یہ تو انہی کے دل سے کوئی پوچھے تو ان کو پتہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا اور لوگوں کو خبر ہوئی اور بتایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور فرمانے لگے جو کوئی جس نے یہ کہا ان محمدن قد مات اضرب عنقہ بالسیف، جس کی زبان سے میں نے یہ جملہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اس تلوار سے اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، آپ کو جب خبر ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر کھڑے ہو کر صحابہ کو خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگوں میری بات سنو، تم میں سے جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا تو یاد رکھو محمد اس دنیا سے جا چکے ہیں، ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ایسا زندہ ہے کہ کبھی اللہ کو موت نہیں آتی۔ اور پھر انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو تم دوبارہ اس دین سے پلٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنے دین سے پلٹ جائے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ یہ آیت جیسے آج نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ آیت پڑھی ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ گویا آج ہمارے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا ایک والہانہ تعلق اور بڑا ایک والہانہ ان کی عقیدت تھی۔ تو یہ خواتین میں سے حضور کی تربیت کرنے والی خاتون حضور کی والدہ کے بعد حضرت ام ایمن ہیں، اور مردوں میں پہلے عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، پھر عبد المطلب کے بعد ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، اور ابو طالب کا انتقال میں نے بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بھی 10 سال بعد جب آپ کی عمر 50-51 سال کے قریب تھی، اس وقت ابو طالب کا جو حضور کے چچا تھے ان کا انتقال ہوا تھا۔ اب آگے جو چیز ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر ہے۔ یہ بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ قریش یہ تاجر لوگ تھے، ان کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا، اور تجارت یہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ یہ مکہ میں سارے لوگوں سے سرمایہ جمع کرتے تھے، پیسے جمع کرتے تھے، اور پھر اس سے کوئی چیز جاتے تھے، شام کا سفر کرتے تھے یا پھر آتے تھے تو نیچے یمن کا، مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب اوپر کی جانب جب جاتے ہیں تو شام آتا ہے، اور مکہ سے جب جنوب کی جانب نیچے کی جانب آپ جائیں گے تو یمن آتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش 2 سفر کیا کرتے تھے، رحلۃ الشتاء
ایک سردی کا سفر ہوتا تھا، ایک گرمی کا سفر ہوتا تھا. چونکہ شام ٹھنڈا علاقہ ہے، جب گرمی کا موسم ہوتا تھا تو یہ شام کا سفر کرتے تھے، اور یمن گرم علاقہ ہے، جب سردی کا موسم ہوتا تھا تو یہ یمن کی جانب سفر کرتے تھے، اس لیے کہ یمن گرم علاقہ ہے. تو اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 سال تھی کہ یہ قریش کا یہ قافلہ شام جانے کے لیے تیار ہوا. تو حضور کے جو چچا ہیں ابو طالب، یہ بھی شام جانے کے لیے انہوں نے تیاری کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ میں شام جا رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہ سفر 3 سے 4 مہینے کا ہوتا تھا، لمبا سفر ہوتا تھا، 4 مہینے تو کم از کم لگتے تھے ایک سفر میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، روایات میں آتا ہے کہ جب حضور کو پتہ چلا کہ یہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے، اور آپ کے چہرے پر ایسے غم کے آثار ظاہر ہوئے کہ میرا تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں، میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا تھے ان کا انتقال ہو گیا، ایک آپ کی سرپرستی ہے، آپ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو میں یہاں کس کی سرپرستی میں رہوں گا. تو ابو طالب نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح جدائی یہ اپنے چچا کی برداشت نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم ساتھ چلتے ہیں شام. اور ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری تربیت کر رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری دنیا کے لیے ایک پیغمبر، ساری دنیا کے لیے راہبر بنا کے اللہ نے بھیجنا تھا. تو بہت سارے مراحل سے اللہ نے گزارا ہے، جن مشکل ترین مراحل سے ایک انسان گزر سکتا ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان سارے مراحل سے گزارا ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو کیا پتا کہ یتیمی کا غم کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا کہ بچپن میں مشکلات کا غم کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا تجارت کیسے کی جاتی ہے، ان کو کیا پتا بکریاں کیسے چرائی جاتی ہیں، ان کو کیا پتا کہ کام کرنا پڑ جائے تو کام کیسے کیا جاتا ہے. اللہ نے سارے کام پیغمبر سے کروائے ہیں تاکہ کوئی کل کو تانا ہی نہ دے سکے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. اب یہ بھی ایک سفر تھا، اور ظاہر سفر میں آدمی جاتا ہے بڑوں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ اگر آپ سفر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تاجروں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ان کی آپس میں گفتگو کیسی ہوتی ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں. پھر بڑوں کے ساتھ انسان رہتا ہے تو وہ تجربہ حاصل کرتا ہے، بڑوں سے انسان سیکھتا ہے. اگر آپ اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ وہ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے جو آپ اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ رہ کر حاصل کر سکیں گے. یعنی آپ کے والد ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. آج کل تو ہمارے ہاں یہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے، آج کل تو بس موبائل ہے اور کمپیوٹر ہے اور بچہ ہے اور کچھ بھی نہیں. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کبھی والدہ اپنے بچے کو کبھی کوئی لوری سنا دیتی تھی، کبھی کوئی قصہ سنا دیتی تھی، کبھی کوئی واقعہ سنا دیتی تھی، کبھی بیٹا اپنے والد کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا تو والد اس کو بتاتا تھا، بیٹا جب میں 20 سال کا تھا تو یہ ہوا تھا، جب 30 سال کا تھا تو یہ ہوا تھا. کوئی قصے جس میں بچوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے، اور بچوں کی جو تربیت، جو سیکھنے کو بچوں کو ملتا ہے اپنے والدین کے واقعات سے، بالخصوص جب وہ واقعات والدین بیان کر رہے ہوں، وہ آپ کو دنیا کی کسی کتاب سے سیکھنے کو نہیں ملے گا. کسی یونیورسٹی میں آپ وہ چیزیں نہیں سیکھ سکتے جو آپ کو والدین سے سیکھنے کو ملتا ہے، جو آپ کو اپنے بڑوں سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو اس لیے یہ بھی اسلام کا ہی درس ہے کہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھا کریں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، یا تو والدین، بچے ایسے ہیں کہ وہ والدین پر بوجھ ہیں، والدین ہی کما کر لاتے ہیں، والدین ہی اپنے بچوں کو، بالغ بچوں کو بھی، جوان بچوں کو بھی والدین کھلا رہے ہیں. یا ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر اگر اولاد کما رہی ہے تو پھر وہ اتنا بڑا احسان اپنے والدین پر کرتے ہیں کہ میں کما کر بھی لا کر دے رہا ہوں، اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے والد کے پاس جا کر بیٹھوں، بس پیسے لا کر دے رہا ہوں، یہ میرا ان پر بڑا احسان ہے. تو یہ تو کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو کوئی احسان نہیں ہے. ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے جو دادا تھے وہ میرے والد صاحب کو کہا کرتے تھے کہ میں نے تمہیں 30 سال کما کر کھلایا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ بڑوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑے کام کی ہوتی ہیں. آپ بھی اگر اپنے بچوں کو بتائیں گے، آپ کے دادا آپ کو بتائیں گے، آپ کے ابو آپ کو بتائیں گے، تو سیکھنے کو ملے گا آپ کو. تو وہ کہتے تھے کہ میں نے آپ کو 30 سال کھلایا ہے، تو اگر تم مجھے 30 سال کھلاؤ اور اتنی محبت سے کھلاؤ جتنی محبت سے 30 سال میں نے کھلایا ہے، تب جا کر تم میرے برابر سرابر آ جاؤ گے. ابھی میری عمر 50 سال ہے،
اور 30 سال تک میں نے تمہیں کھلایا ہے، اب تم 30 سال مجھے کھلاؤ گے تو میں 80 سال کا ہو جاؤں گا، تب جا کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم برابر سرابر میرے آگے۔ جو احسان کا معاملہ ہے وہ تو 31ویں سال میں شروع ہوگا، تو 31 سال کو میں 80 سال کا ہوں گا کہ میں 81 سال میری عمر ہوگی، پھر تم مجھ پہ احسان کرو گے۔ ہمارے ہاں تو بچہ 5,000 روپے ایک دفعہ کما لے تو وہ ساری زندگی پھر احسان جتلاتا رہتا ہے ماں باپ پر، تو ماں باپ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہوتا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سفر کا موقع دیا، شام کی تجارت میں قافلے میں جو سفر کا موقع دیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بڑوں کے ساتھ رہیں، بڑوں سے سیکھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے ساتھ شام گئے۔ شام کا ایک علاقہ ہے بصرہ، ایک تو بصرہ ہے جو عراق میں ہے، وہ اس کے آخر میں گولتا آتی ہے، بصرہ، کوفہ اور بصرہ، یہ بصرہ ہے، اس کے آخر میں جو یا کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے نا، بصرہ، یہ شام کا ایک علاقہ ہے۔ جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچا تو وہاں پر ایک عیسائی، ایک راہب تھا، عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت عیسائیت ہی حق مذہب وہی تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نبوت ملی نہیں تھی، وہی حق مذہب تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور یہ پورا قافلہ وہاں پہنچا، تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ویسے وہ قافلہ وہاں سے گزرتا رہتا تھا، قریش تو ہر سال ہی جاتے تھے، تو وہ قافلہ جاتا رہتا تھا، آتا رہتا تھا، کبھی اس راہب نے اپنی عبادت گاہ سے نکل کر ان سے ملاقات ہی نہیں کی تھی، بس وہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت میں لگا رہتا تھا، کبھی ان سے ملا ہی نہیں تھا وہ۔ لیکن اس دفعہ جب قافلہ گیا، جس قافلے میں حضور تھے، تو وہ باقاعدہ اس قافلے کے استقبال کے لیے نکلا، اور استقبال کے لیے اس لیے نکلا کہ اس نے تورات اور انجیل ساری پڑھی ہوئی تھی، ان کو پتا تھا، انہوں نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی تھی کہ وہ پیغمبر جو آخری ہے جب مبعوث ہوگا تو 12 سال کی عمر میں وہ شام کا سفر کرے گا۔ ان کو انتظار تھا کہ اب وہ نبی جو 12 سال کی عمر اس کی ہو گئی ہوگی وہ آئے گا۔ تو جب یہ قافلہ آیا تو وہ باہر استقبال کے لیے نکلا، اس کا نام لکھا ہے بحیرہ، بعض کتابوں میں بحیرہ لکھا ہے، لیکن صحیح ہے کہ اس کا نام بحیرہ تھا، لقب تھا اس کا بحیرہ، اصل نام اس کا جرجیس تھا، لقب اس کا تھا بحیرہ۔ تو اس نے اس قافلے کا باقاعدہ استقبال کیا، اور وہ جس طرح انسان بہت سارے مجمع میں کسی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے نظروں میں، وہ اس طریقے سے تلاش کر رہا تھا، اور پھر اس نے کہا کہ میں تم سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، پورے قافلے والوں کی میں دعوت کروں گا، تم سب نے کھانا میرے ساتھ کھانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں اونٹ وغیرہ چرانے کے لیے نکل گئے تھے، یہ قافلے کے لوگ آرام کر رہے تھے، تو جب کھانے پہ بیٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کھانے پر موجود نہیں تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے قافلے کا کوئی بھی شخص پیچھے نہیں رہے گا، سب نے یہاں کھانا کھانا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کہا کہ ہم تو سارے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، تم میں سے کوئی ایک شخص کم ہے۔ انہوں نے تو دعوت ہی اصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کی تھی، اور حضور ان کو نظر نہیں آ رہے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں میرا ایک بھتیجا ہے، وہ وہاں سواریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ان کو بھی بلائیں، ان کو بھی یہاں شریک کریں کھانے میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو وہ بحیرہ راہب جو ہے، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال جواب شروع کیے، مختلف سوالات جو انہوں نے کتابوں میں پڑھے تھے، اور ابو طالب سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ تمہارا بیٹا ہو، اس کے والد زندہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ تو ابو طالب نے کہا ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، بیٹا میں نے اس لیے کہا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، تو بھتیجا بھی بیٹا ہوتا ہے، تو ان کے والد کا تو اس وقت انتقال ہو گیا تھا جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ تو انہوں نے کہا ہاں اب جو بات تم نے کی ہے یہ ٹھیک کی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کا گزر جہاں جہاں سے ہوا ہے، لم یبق حجر ولا شجر الا خر ساجدا لہ، جہاں جہاں سے ان کا گزر ہوا ہے ہر پتھر نے اور ہر درخت نے ان کو سجدہ کیا ہے، جہاں جہاں سے ان کا گزر ہوتا آ رہا ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جہاں جہاں سے گزریں گے ان کو ہر درخت اور ہر پتھر سجدہ کرے گا۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے روایات میں کہ سارے لوگ چونکہ پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی عمر تو کم تھی، بچے تھے، تو سارے لوگ درختوں کے نیچے سایہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ دھوپ والی جگہ میں بیٹھ گئے، تو جیسے آپ دھوپ والی جگہ میں بیٹھے تو وہ درخت کی ٹہنی باقاعدہ جھک کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کرنے لگی. اور پھر اس کے بعد یہ بحیرہ راہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت کی مہر تھی، آپ کے دو کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر تھی جو آپ کے خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی، اس نے باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ختم نبوت کی اس مہر کو دیکھا اور یہ ساری چیزیں اس نے نوٹ کی. اور پھر ابو طالب سے کہا کہ آپ روم کی طرف جا رہے ہیں. شام کا جو علاقہ تھا یہ رومیوں کی، یہاں حکومت رومیوں کی تھی اور روم میں یہودی رہتے تھے. اور یہ بات میں نے پہلے یا دوسرے درس میں بتائی تھی کہ یہودیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع سے دشمنی ہے، اور وہ دشمنی اس وجہ سے تھی کہ ان کو اس بات کا انتظار تھا کہ جو آخری پیغمبر آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسماعیل میں سے مبعوث فرمایا. تو پہلے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب آخری پیغمبر آئے گا تو وہ سب سے یہ کہتے تھے ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے مقابلہ کریں گے، تم پر فتح حاصل کریں گے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ہم فتح حاصل کریں گے. جب بعد میں حضور کا ان کو پتہ چلا کہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں تو انہوں نے کہا ہم کبھی بھی ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. تو اس بحیرہ راہب نے کہا ابو طالب کو کہ آپ نے شام جانے کا جو ارادہ کیا ہے وہ آپ مؤخر کریں اور دوبارہ ان کو آپ فوراً مکہ لے کر جائیں، اس لیے کہ جس طرح یہ کتابوں میں نے پڑھا ہے، یہ یہودیوں نے بھی پڑھا ہے کہ وہ نبی 12 سال کی عمر میں شام کا سفر کرے گا. اگر تم اس کو وہاں لے کر گئے تو وہ یہودی ان کو قتل کر دیں گے، اس لیے آپ ان کو فوراً دوبارہ مکہ لے کر جائیں. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ان کی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہاں شام سے روم کی جانب سے 7 لوگوں کا ایک قافلہ آیا یہودیوں کا، اور ان سے جب پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو یہاں پر تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وہ پیغمبر جو آخری نبی ہوگا وہ 12 سال کی عمر میں سفر کرے گا، ہم اس کی تلاش میں نکلے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے. تو اس پر ابو طالب جو حضور کے چچا تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا اور دوبارہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے. اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ بحیرہ راہب نے ان 7 لوگوں سے کہا کہ کیا تم اس چیز کو روک سکتے ہو جس کے کرنے کا فیصلہ اللہ نے کر لیا ہے؟ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اس کو پیغمبر بنانا ہے، کیا تم اس فیصلے کو روک سکتے ہو؟ تو وہ جو 7 لوگ آئے تھے وہ پھر اسی بحیرہ راہب کے ساتھ رہے اور وہ دوبارہ شام کی طرف، روم کی طرف گئے ہی نہیں. تو اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پہلا سفر تھا جو آپ نے شام کی سرزمین کا کیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کا ایک دوسرا سفر بھی کیا تھا 25 سال کی عمر میں، اس کو پھر ہم آگے ذکر کریں گے ترتیب وائز. یہ حضور کا پہلا سفر تھا شام کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو اب یہاں میں ایک بات پہلے عرض کرتا ہوں پھر میں آگے چلتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو سارا، یہ میں نے شروع میں عرض کیا، ان سارے مراحل سے جو گزارا گیا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے معاشروں کا، سارے لوگوں کی آپس کی گفتگو کا، تاجروں کے ماحول کا، قافلے جو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں حضور کو پتہ چلیں تاکہ جب وہ پیغمبر بن کر آئیں تو کوئی ان پر تانا یا ان پر انگلی نہ رکھ سکے کہ ان کو تو اس چیز کا نہیں پتا. نمبر 1. نمبر 2، دوسری جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا احساس لوگوں کو دلانا تھا. نبوت ملنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع پر لوگوں کے سامنے مختلف چیزوں سے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے پیغمبر بننا ہے. اب یہ بھی اس کی ایک کڑی تھی کہ وہ سارے قافلے والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہلے سے ماحول بنا رہے تھے کہ لوگوں کو پہلے سے پتہ چلے تاکہ جب یہ نبوت کا دعویٰ کریں تو کوئی پھر انکار نہ کر سکے. اور ایک اہم بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہودیوں کی منصوبہ بندی ہے کہ یہودیوں کی منصوبہ بندی کتنی مضبوط ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے ہیں اور وہ قتل کرنے کے لیے وہاں سے نکل گئے شام سے. اتنا انہوں نے پڑھا تھا، اتنا ان کی ریسرچ تھی، اتنی ان کی تحقیق تھی اور اتنا ان کو یقین تھا کہ یہ پیغمبر ہیں.
اس لیے قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. اتنا ان کو یقین ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں، بنو اسماعیل میں سے کیوں ہے، بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں. اس حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام. ایک صحابی نے ان سے سوال کیا کہ قرآن میں جو یہ آیا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا آپ اس پیغمبر کو اسی طرح حق مانتے ہیں اور اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے ان کو جانتا ہوں، اپنے بیٹے کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں جانتا، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا میری بیوی نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن ان کا حق ہونا مجھے 100% یقینی ہے. تو یہ یہودیوں کو پہلے سے پتا تھا، اور انہوں نے اتنی منظم سازش، اتنی منظم منصوبہ بندی کی کہ وہ اس اللہ نے جس کام کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ اپنی طرف سے کوشش میں لگے ہوئے تھے. آج بھی یہودیوں کی جو منصوبہ بندی ہے نا، وہ 100 سال پر محیط ہوتی ہے. آج ایک چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں 100 سال بعد، 50 سال بعد. ان کے سارے منصوبے اسی طرح کے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا میڈیا ہے، سارا میڈیا، یہ سارا کا سارا یہودیوں کے قبضے میں. حالانکہ یہودی کتنے تھوڑے ہیں دنیا میں، ان کا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے. یہودیوں کے پاس قرآن میں آتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ اللہ نے قیامت تک ان پر ذلت مسلط کر دی ہے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو اللہ ان کی مدد کرے اور یا پھر یہ لوگوں کی سپورٹ حاصل کریں، اس کے بغیر ان کو دنیا میں عزت نہیں مل سکتی. آج بھی اگر اسرائیل بچا ہوا ہے تو امریکہ اور وغیرہ 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 ان سارے ملکوں کی سپورٹ کی وجہ سے، ورنہ یہودی دنیا میں ہیں کتنے. لیکن اس کے باوجود ان کی سازش اور ان کی منصوبہ بندی اتنی مضبوط ہے کہ آج بھی ساری دنیا کے میڈیا کے مالک یہودی ہیں. دنیا کی جتنی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان میں سے تقریباً 60-70% کمپنیوں کے مالک یہودی ہیں، اتنی قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود بھی. اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں. قرآن کریم میں آتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ تم ضرور بالضرور دیکھو گے کہ مومنین کے سب سے بڑے دشمن وہ یہودی ہیں. آج بھی جتنی سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہیں، اس کی ساری جو پیچھے سے جو ڈوری ہل رہی ہوتی ہے وہ اسرائیل سے ہل رہی ہوتی ہے. اور اسی شام کی فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے ایک ناجائز اور غاصبانہ ملک اپنے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور پاکستان نے، دنیا کے بہت سارے ممالک نے اس کو تسلیم نہیں کیا. تسلیم اسی لیے نہیں کیا کہ وہ ان کی جگہ نہیں ہے. ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ملکوں کے لیے کارآمد ہے. یہ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھی آج تک اسرائیل کو ملک تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ملک نہیں ہے. وہ فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ملک فلسطین ہے، اسرائیل ملک نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاسپورٹ پہ بھی یہ چیز درج ہے. تو ہمیں بھی اتنا تو پتہ ہونا چاہیے، اتنا بھی سادہ نہیں بننا چاہیے. کہتے ہیں نہیں یہ سارے اچھے لوگ ہیں. کافروں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں اچھی نیت والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھی صفات والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن سارے کافر اچھے نہیں ہوتے. قرآن نے ہمیں منع کیا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ. یہود اور نصارہ سے معاملہ تو کر سکتے ہو، کوئی چیز لینی ہے، کوئی چیز بیچنی ہے، اتنے معاملات تو کر سکتے ہو. تھوڑا بہت آپ کا پڑوسی یہ لین دین، اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. کسی کافر کے ساتھ محبت کا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے عیسائی ہو، محبت کا تعلق رکھنا ناجائز اور حرام ہے. قرآن کریم کی صریح آیات ہیں، ایک آیت نہیں، دو آیت نہیں، کئی آیات میں اللہ نے منع کیا ہے.
لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی اپنا رازدار مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو مت بناؤ. یہ قرآن ہے. لا تتخذوا بطانة من دونکم, کبھی بھی اپنا رازدار مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو مت بناؤ. لا یألونکم خبالا, یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں ایک ذرہ بھی تأمل نہیں کریں گے. ان کا اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بس چلے کہ تمہیں نقصان پہنچائے, ایک سیکنڈ بھی انتظار نہیں کریں گے. اللہ فرماتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم, کچھ دشمنی تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر, اور ان کے دلوں میں جو بغض تمہارے لیے ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان کے دلوں میں تمہارے لیے جو بغض ہے وہ بہت زیادہ ہے جو ان کی زبان پر ہے. اس لیے ایک مسلمان اپنا جب بھی کام کرے, ایک لیڈر کی, ایک قائد کی, ایک رہنما کی صفت ہوتی ہے کہ آپ معاشرے کو جس جانب لے کر جا رہے ہیں, یہ جو ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ میڈیا وار ہے, میڈیا وار ہے, میڈیا وار ہے, یہ ویسے نہیں کہتے. یہ میڈیا اگر آیا ہے تو یہ ایک دن میں ہماری عورتوں کو بے حیا بنا کر نہیں جائے گا. ہمارے ہاں بہت ساری ایسی این جی اوز کام کر رہی ہیں جو ان کی فنڈنگ, آپ کو پتا ہے جو یو ایس ایڈ ہے پاکستان میں, پاکستان کا پورا سالانہ بجٹ, پورے ملک کا جتنا بجٹ ہے, پورے ملک کا, اس پہ باقاعدہ ہم نے سروے کیا ہے. یہ بالکل تحقیقی بات آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے خود سروے کیا ہے, اس پر کسی اور کی بات نہیں کر رہا. پاکستان کا سالانہ بجٹ پورے ملک کا جتنا ہے, یو ایس ایڈ اس ایک این جی او کا پاکستان کے لیے جو بجٹ ہے وہ پورے پاکستان کے بجٹ کے آدھا ہے. ایک این جی او کا بجٹ پورے پاکستان کے سالانہ بجٹ کا آدھا ان کا بجٹ ہے جو یہ پاکستان میں خرچ کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وہ بجٹ ہے جس سے پورا ہمارا ملک چل رہا ہے, اور ایک وہ بجٹ ہے جس سے صرف ان کی ایک این جی او چل رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اور ان کے کام کیا ہے؟ جائیں گے دیہاتوں میں, جہاں جو پسماندہ علاقے ہیں, وہاں عورتوں کو کہیں گے کہ ہم آپ کو یہ فیسیلیٹیز دے رہے ہیں, یہ فیسیلیٹیز دے رہے ہیں. کسی طرح عورت کو گھر سے نکالنا ہے, عورت کو کسی بھی طرح گھر سے, اور ہماری عورتیں بھی خوش ہو رہی ہوتی ہیں, مرد بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ عورتوں کو آزادی مل رہی ہے. اور جب علماء بول بول کے تھک جاتے ہیں کہ بھائی یہ آزادی نہیں, یہ تو غلامی کا طوق ہے, یہ تو تمہیں غلام بنا رہے ہیں. عورتوں کو کیا آزادی دی؟ عورتوں کو تو تجارت کا مال بنا دیا گیا ہے. آپ مغرب میں جا کے ذرا پوچھیں, سب سے زیادہ جنسی تشدد کے واقعات, سب سے زیادہ عورتوں کو ہراساں کرنے کے واقعات تو مغرب میں ہوتے ہیں, امریکہ, یورپ, ان ممالک میں ہوتے ہیں. تو اگر عورت کو آزادی ملی ہے تو یہ کون سی آزادی ہے؟ جتنا احترام اسلام نے عورت کو دیا ہے, اور اس کا اعتراف غیر مسلموں نے کیا ہے, مسلمان نہیں غیر مسلموں نے کیا, اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. وہ اعتراف کرتے ہیں, مسلمان ایک عورت کو احترام دیتا ہے کہ یہ بیٹی ہے. بیٹی کی ہماری نظر میں کتنی عزت ہے, ہماری نظر میں ایک بیٹی کو ہم کتنے احترام کی, کتنے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. کیا دنیا کا ایک عام آدمی باہر مارکیٹ میں پھرنے والی عورتوں کو اس محبت کی نظر سے دیکھتا ہے, اس احترام کے رشتے سے دیکھتا ہے؟ ماں, یہ بھی ایک عورت کا مقام ہے جو اسلام نے دیا ہے. ماں کو ہم کتنی محبت سے دیکھتے ہیں, ماں کو ہم کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. کیا دنیا کا یہ مغربی کلچر ماں کو یہ احترام دیتا ہے؟ بیوی کا ہمارے ہاں کتنا مقام ہے, شریعت نے اس کے کتنے حقوق بیان کیے ہیں. کس طریقے سے ایک شوہر ساری زندگی روکھی سوکھی کھا کر اپنی بیوی کو بھی پالتا ہے, اپنے بچوں کو بھی پالتا ہے. یہ زنا اور نکاح میں فرق یہ ہے, نکاح جب انسان کرتا ہے نا, سارے خرچے اٹھانے پڑتے ہیں. مہر کا خرچہ بھی اٹھانا ہے, بیوی بیمار ہوگی وہ خرچہ بھی اٹھانا ہے, بچوں کا خرچہ بھی, بچوں کے اسکول کا خرچہ بھی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سارے اخراجات. اور زنا میں کیا ہے؟ انسان جاتا ہے زنا کرتا ہے, زنا کر کے آ جاتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں, اس پہ نہ بیوی کا خرچہ ہے, نہ بچوں کا خرچہ ہے, نہ تعلیم کا خرچہ, نہ بیماری کا خرچہ, کوئی خرچہ نہیں. تو آیا وہ عورت کی عزت ہے کہ اس کو استعمال کر کے چھوڑ دو ٹیشو پیپر کی طرح؟
یا یہ عورت کی عزت ہے کہ اسلام نے مرد کو کہا ہے کہ مرتے دم تک اس کا خرچہ تم نے اٹھانا ہے. تو یہ بات یہاں سے سمجھنی چاہیے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی سازشیں کتنی مضبوط ہوتی ہیں. اس لیے ہر چیز کو سب کہتے ہیں نا اوکے کی رپورٹ ہے, سب ٹھیک ہے. سب اوکے کی رپورٹ نہیں ہے, یہ ہماری خام خیالی ہے. یہ دنیا میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کافر مسلمانوں کے دوست بن جائیں. کوئی جتنا بھی روشن خیال ہو جائے, جتنا بھی براڈ مائنڈڈ ہو جائے, وہ حقیقت کا انکار ہے, ایک زمینی حقیقت کو جھٹلانے کے مترادف ہے. اب اس سے آگے جو ایک چیز ہے اس کو میں مختصراً ذکر کرتا ہوں, اور مختصر اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اس کا سیرت سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے, لیکن سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حرب الفجار کے نام سے ایک جنگ ہوئی ہے. حرب الفجار, فجار عربی میں کہتے ہیں نافرمانی کو, فسق و فجور جیسے ہم کہتے ہیں. تو اس کو فجار, حرب الفجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان مہینوں میں ہوئی تھی جو 4 مہینے شریعت میں محترم ہیں. ابتدائی اسلام میں ان میں قتال کرنا, لڑنا منع تھا. ان 4 مہینوں کے اندر یہ جنگ لڑی گئی تھی, اس لیے اس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے. حرب الفجار کا مطلب نافرمانی والی جنگ, گناہ والی جنگ. گناہ والی جنگ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان 4 مہینوں میں لڑی گئی تھی یہ. اور سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ اس میں قریش کے یہ اصل جنگ ہوئی تھی. یہ 6 سال تک جنگ رہی ہے. یہ واقعہ فیل کے بعد مورخین نے لکھا ہے, جو ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا ہے, اس کے بعد عرب کی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ یا سب سے بڑی جنگ جو ہوئی ہے وہ یہ حرب الفجار ہے. 6 سال تک مسلسل یہ جنگ لڑی گئی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبیلہ تھا قریش, یہ ایک طرف تھے, دوسری طرف قیس نامی قبیلہ تھا, ان کا یہ مقابلہ تھا, اور ان کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی. 6 سال تک جنگ ہوتی رہی. بعد میں یہ ہوا کہ ایک دفعہ قیس, جو قبیلہ قیس تھا قریش کے مقابلے میں, ان کو غلبہ حاصل ہوا. دوسری مرتبہ قریش کو غلبہ حاصل ہوا. آخر میں انہوں نے صلح کی. صلح اس بات پر کی کہ جس کے مقتولین زیادہ ہیں دوسرا قبیلہ اس کو دیت دے گا, پیسے دے کر اس جنگ کا خاتمہ کریں گے. 6 سال بعد ان کا اس پر اختتام ہوا کہ صلح صفائی کر کے ہم اس جنگ کو ختم کر دیتے ہیں. اور پھر یہ جنگ ختم ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض مرتبہ آپ کے جو چچا تھے زبیر بن عبد المطلب, یا اور جو آپ کے چچا تھے, آپ تو اس وقت بچے تھے, وہ کبھی کبھی آپ کو زبردستی لے جاتے تھے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں بھی اس جنگ میں حصہ نہیں لیا. کہیں سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور نے اس جنگ میں بھی حصہ لیا ہو, اس لیے کہ یہ جنگ جاہلیت کی جنگ تھی. اسلام سے یا عدل اور انصاف سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس لیے حضور نے اس جنگ میں عملی طور پر کوئی حصہ نہیں لیا. کبھی آپ کے چچا لے کر چلے گئے تو وہاں چلے گئے, کبھی لڑے نہیں ہیں آپ اس جنگ کے اندر. تو یہ حرب الفجار کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں تو اس کی بہت تفصیل ہے. ہم نے چونکہ سیرت پڑھنی ہے اس لیے میں اس کی تفصیل یہاں عرض نہیں کرتا. اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے جو سیرت کا ایک بہت بڑا, جس میں ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے, وہ ایک معاہدہ ہے جو عرب نے کیا تھا, جس کو کہا جاتا ہے حلف الفضول. حلف عربی میں کہتے ہیں معاہدے کو, پیکٹ. جب آپ کسی سے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں, کوئی معاہدہ کرتے ہیں, عربی میں اس کو حلف کہتے ہیں. ہا لام فا, حلف. یہ ایک معاہدہ تھا, اور معاہدہ اس بات کا تھا, عرب کا جو معاشرہ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ ہر آدمی اپنے قبیلے کو سپورٹ کرتا تھا. جاہلیت تھی, یعنی اگر کسی کا بھائی ظالم ہے تو دوسرا بھائی اپنے بھائی کو ہی سپورٹ کرتا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے, چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو, میں نے اسی کو سپورٹ کرنا ہے. اگر ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے سے لڑتا تھا تو قبیلے والے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ جو بندہ لڑ رہا ہے ہمارے قبیلے کا, یہ جائز لڑ رہا ہے یا ناجائز. بس اس چیز کو دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے قبیلے کا ہے یا نہیں. یہ چیز آج بھی ہمارے اندر موجود ہے, اور اسلام نے آ کے حالانکہ اس کو ختم کیا ہے. قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین.
کہ اگر تمہیں اپنے آپ کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے تو اپنے خلاف بھی گواہی دو، اپنی ذات کے خلاف. پھر فرمایا اول والدین، اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے تب بھی گواہی دو. اول اقربین، اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے تب بھی گواہی دو. آپ کو پتا ہے کہ میرا بھائی ظالم ہے اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ظالم ہے؟ شریعت کا حکم ہے، آپ کو کہنا پڑے گا ہاں میرا بھائی ظالم ہے، ہاں میرے والد نے ظلم کیا ہے، ہاں میں نے ظلم کیا ہے. یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے. تو قریش کا بھی یہ مزاج تھا کہ بس ہر آدمی اپنے آدمی کو سپورٹ کرتا تھا. اور ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ بھی مکہ آتے تھے، کوئی بھی آدمی کسی سے کوئی چیز چھین لیتا تھا، کوئی چیز خرید لیتا تھا، بعد میں پیسے نہیں دیتا تھا. اور پیسے اس لیے نہیں دیتا تھا کہ وہ تو مسافر ہوتا تھا، پردیسی ہوتا تھا، وہ تو لڑ نہیں سکتا تھا، تو وہ بیچارہ اسی طرح مظلوم بن کے چلا جاتا تھا. ایک مرتبہ ایک شخص قبیلہ زبید کا ایک شخص آیا مکہ مکرمہ میں کوئی سامان تجارت لے کر، اور اس نے کہا کہ میں یہ بیچتا ہوں، کوئی خریدے. عاص بن وائل ایک شخص تھا، اس نے اس سے وہ سامان خرید لیا. اس نے کہا پیسے دو، تو کہا پیسے ویسے میں نہیں دیتا، جاؤ اپنا کام کرو. اس پر اس کو غصہ آیا کہ میں نے سامان بیچا ہے، اب یہ پیسے نہیں دے رہا، میں تو یہاں اجنبی ہوں، مجھے تو کوئی جانتا نہیں ہے، میری مدد کون کرے گا؟ تو اس نے بہت کوشش کی، ایک کے پاس گیا، دوسرے کے پاس کہ آپ اس سے بات کرو کہ میرے جو رقم ہے وہ دے دے، دوسرے کو کہا میری رقم دلواؤ، تیسرے کو کہا، سب نے کہا نہیں ہم نہیں دلواتے. وہ گیا پہاڑ پر چڑھا اور پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اس نے آواز دی یا بنی فہر یا بنی تیم، جو عرب کے مختلف قبائل تھے ان کو پکارا کہ میری مدد کرو، تمہارے آدمی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے زبیر بن عبد المطلب. ان کو جب پتہ چلا کہ اس باہر کے آدمی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے تو انہوں نے قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور مختلف قبائل کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں سارے قبائل مل کر، اور وہ معاہدہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی مظلوم ہوگا، مکہ میں جو بھی ایسا شخص ہوگا جس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہوگا، ہم اس کی مدد کریں گے، چاہے وہ ہمارے قبیلے کا ہو یا دوسرے قبیلے کا ہو، ہم نے مظلوم کی مدد کرنی ہے، اس پر ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں. سارے لوگوں نے کہا ٹھیک ہم اس پہ معاہدہ کر لیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس معاہدے میں شریک تھے. عبداللہ ابن جدعان ایک شخص تھا، اس کے گھر میں یہ سارے جمع ہوئے، وہاں بیٹھ کے مشورہ کیا، میٹنگ کی، میٹنگ کرنے کے بعد یہ طے کر لیا کہ ہم نے یہ مظلوم کی مدد کرنی ہے. اور اس کے بعد یہ گئے اور عاص بن وائل کو کہا کہ تم نے اس شخص کا حق اس کو دینا ہوگا، اگر تم نے حق نہیں دیا ہم سارے قبیلے مل کر تم سے لڑیں گے. تو مجبور ہو کر عاص بن وائل نے وہ حق جو اس کی رقم تھی، جو درہم دنانیر جو بھی تھے، وہ اس نے اس شخص کو دیے، اور اس طریقے سے اس کا جو ظلم تھا وہ ختم ہوا اور وہ وہاں سے چلا گیا. اس معاہدے کو کہا جاتا ہے حلف الفضول. اور پھر مکہ میں جس پر بھی ظلم ہوتا تھا وہ آ کر لوگوں کو اس کا واسطہ دیتا تھا کہ بھائی میں تمہیں حلف الفضول کا واسطہ دیتا ہوں، جو معاہدہ تم نے کیا ہے اس معاہدے کی روح سے میں مظلوم ہوں اور تم پر لازم ہے کہ میری مدد کرو. تو جو بھی مظلوم ہوتا تھا قریش اس کی مدد کیا کرتے تھے. یہ تو حضور کے بچپن، حضور کی عمر اس وقت تقریباً 20 سال تھی جب یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لقد شہدت مع عمومتی حلفا فی دار عبداللہ ابن جدعان ما احب ان لی به حمر النعم ولو دعیت به فی الاسلام لاجبت. کہ میں نے نبوت ملنے سے پہلے اپنے چچاؤں کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا تھا، اور مجھے وہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ آج بھی پسند ہے. یعنی اگر کوئی شخص آ کے، سرخ اونٹ عرب کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا تھا. یعنی آپ اس دنیا میں، آج کی دنیا میں کوئی پراڈو گاڑی کا تصور کر لیں یا جو بھی لگژری چیز ہے، تو عرب میں سرخ اونٹ سب سے قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص آ کر مجھے کہے کہ یہ سرخ اونٹ لے لو اور اس معاہدے سے تم پیچھے ہٹ جاؤ کہ مظلوم کی میں مدد کروں گا، آپ نے فرمایا میں سرخ اونٹ نہیں لوں گا، مظلوم کی مدد کروں گا. وَلَوْ دُعِيتُ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ.
آج بھی جبکہ میں پیغمبر اور نبی ہوں، اگر اس معاہدے کا واسطہ دے کر آج بھی کوئی مجھ سے مدد طلب کرے، میں آج بھی اس کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اسلام نے اس معاہدے کو برقرار رکھا ہے۔ جو معاہدہ جاہلیت میں ہوا تھا لیکن وہ اسلامی اصولوں کے مطابق تھا، اسلام نے کہا یہ معاہدہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اب یہ تو ایک تاریخی واقعہ تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ ہمیں جو اس سے سیکھنے کو چیز ملتی ہے وہ یہ کہ مثبت کام، اچھا کام، پازیٹیو کام آپ کو جہاں بھی ملے، ایک مسلمان کو شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں۔ اگر ایک کافر بھی صحیح کام کر رہا ہے، ایک کافر بھی اگر صحیح کام کر رہا ہے تو آپ کی اسلامی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں، اس معاہدے میں شریک ہونے والے بہت سارے لوگ کافر تھے اور حضور کو نبوت ملنے کے بعد بھی کافر تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ آج بھی اگر مجھے کوئی بلائے تب بھی میں جا کے مدد کروں گا۔ یہ اسلام کا درس ہے کہ کوئی شخص غلط ہے، ایک قوم ہے وہ غلط ہے، ایک آدمی ہے وہ غلط ہے، لیکن کبھی اس نے کوئی اچھا کام کیا۔ اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ ایک مشہور حدیث ہے آیت الکرسی کی فضیلت میں، آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا تھا کہ آپ نگرانی کریں۔ شیطان آتا تھا اور اس سے چوری کر کے لے جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا شیطان کو، تو ایک دفعہ پکڑا، دو دفعہ پکڑا، تیسری دفعہ جب پکڑا حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں ابھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں حضور کے پاس لے کر جاؤں گا کہ یہ روز آتا ہے چوری کرتا ہے۔ تو شیطان نے کہا میں تمہیں ایک چیز سکھاتا ہوں اور وہ تم مجھ سے سیکھ لو، اگر وہ پڑھ کے تم یہاں چوکیداری کرو گے، کھڑے ہوگے، تو کوئی شیطان اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا سکھاؤ، تو اس نے آیت الکرسی سکھائی کہ جب آپ کہیں کھڑے ہوں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو میں پھر اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور شیطان کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، حضور کے پاس آئے، حضور کو بتایا کہ اس طرح میں نے رات کو شیطان کو پکڑا تھا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھو تو میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہوں، تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ تم مجھے بتاؤ گے تو چھوڑ دوں گا، میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ اس پر حضور نے فرمایا صدق وہو کذوب، صدق وہو کذوب، آپ نے فرمایا شیطان نے سچ کہا ہے، وہو کذوب، اگرچہ ہے وہ جھوٹا، وہو کذوب، اگرچہ ہے وہ جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے سچ کی ہے۔ اب شیطان سے بڑا بھی کوئی کافر ہوگا اس دنیا میں؟ شیطان سے بڑا تو کوئی کافر نہیں، وہ تو کافر ساز ہے، وہ تو کافر میکر ہے، وہ تو بناتا ہے کافر لوگوں کو، اس سے بڑا تو کوئی کافر نہیں، لیکن اس نے سچ بولا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو شیطان ہے، یہ کیسے سچ بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا صدقہ، اور یہ صحیح حدیث ہے، صدقہ وہو کذوب، شیطان نے یہ بات سچ کی ہے اگرچہ ہے وہ جھوٹا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کے سچ کو بھی سچ تسلیم کر رہے ہیں، اور ہم اپنے سیاسی مخالف کے سچ کو بھی سچ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اسلام کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، سیاسی اپنی وابستگی کو پہلی پوزیشن پر رکھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا پہلے ہوں، میں پیپلز پارٹی کا پہلے ہوں، میں جمعیت کا پہلے ہوں، میں مسلم لیگ کا پہلے ہوں، اسلام کا بعد میں ہوں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا تعلق پیپل پارٹی کے ساتھ ہے اور مسلم لیگ والوں نے اچھا کام کیا ہے، مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں کہ مسلم لیگ والوں نے یہ کام اچھا کیا ہے۔ آپ کا تعلق مسلم لیگ سے ہے اور پی ٹی آئی والے آپ کے مخالف ہیں، پی ٹی آئی والوں نے اچھا کام کیا ہے تو مسلم لیگ والوں کو اسلام کا درس ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے یہ کام اچھا کیا ہے۔ پی ٹی آئی والے دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ والوں نے کوئی کام اچھا کیا ہے تو پی ٹی آئی والوں کو اسلام کا درس ہے کہ تم یہ اقرار کرو، یہ اعتراف کرو، اور یہ اسلام کا حکم ہے کہ مسلم لیگ والوں نے یہ کام اچھا کیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں جو بربادی ہے، جو تباہی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے
کہ آپ کا سیاسی مخالف اچھا کرے یا برا کرے وہ غلط ہی غلط ہے. آپ کا سیاسی مخالف ہو اور کوئی اچھا کام کر لے، ایسا ہو نہیں سکتا. شیطان تو اچھا کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان نے یہ کام اچھا کیا ہے. شیطان تو اچھا کام کر سکتا ہے، آپ کا سیاسی مخالف نہیں کر سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے غافل ہو. یہ سیرت کا درس ہے. میں یہ جو سیرت پڑھا رہا ہوں نا، یہ اس لیے پڑھا رہا ہوں. یہ واقعات پڑھانا مقصود نہیں ہے. واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ہیں. واقعات تو آپ کوئی بھی سیرت کی کتاب لے لیں، پوری آپ سیرت پڑھ لیں گے. یہ حلف الفضول آپ کو سیرت کی ہر کتاب میں یہ واقعہ مل جائے گا. لیکن اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ قرآن کریم میں جو آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے. نمونہ یہ ہے کہ تم نے ان چیزوں میں ان کو فالو کرنا ہے. اگر ان میں فالو نہیں کرتے، زبان سے بولتے رہو عاشق رسول ہوں عاشق رسول ہوں، زبان سے بولنے میں کیا جاتا ہے؟ اصل پتہ تو عمل میں چلتا ہے، کردار میں چلتا ہے، کہ ان کے کردار کو بھی فالو کرتے ہو یا زبان سے دعویٰ کرتے ہو کہ میں عاشق ہوں. اگر عاشق ہو تو پھر ان جیسے بن کے دکھاؤ. حضور نے اور حضور کے صحابہ نے اپنے سخت ترین دشمنوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ آپ کا سخت ترین دشمن بھی اگر حق پر ہے تو آپ نے اس دشمن کو سپورٹ کرنا ہوگا، بھائی کو سپورٹ نہیں کرنا ہوگا. اگر مثلا ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان کسی کافر کا حق دبا لیتا ہے اور وہ جا کے عدالت میں مقدمہ دائر کرتا ہے کافر کہ یہ مسلمان ہے اور اس نے میرا حق دبایا ہے، اسلام کیا کہے گا؟ کہ آپ مسلمان کو سپورٹ کریں؟ اسلام یہ کہے گا کہ کافر حق پر ہے تو کافر کو سپورٹ کریں، اس لیے کہ مسلمان نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. مسلمان کو اس وجہ سے کوئی رعایت نہیں مل سکتی کہ وہ مسلمان ہے. مسلمان کو رعایت اس وقت ملے گی جب اس نے کام بھی مسلمانی والا کیا ہوگا. اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور یہ تصور اور یہ سوچ کر بٹھائیں کہ یہ ہمارے پیغمبر کی سیرت ہے، اور ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم نے ہر حال میں اس پہ چلنا ہے. نہیں چلیں گے تو نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب. ہمارے ہاں یہ ملک جتنا ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری آپس کی لڑائی ہے. اور آپس کی لڑائی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی اچھی بات کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کریں، اتنا اپنے اندر وسعت ظرفی پیدا کریں، اتنا اپنے دل کو بڑا کریں کہ اگر ایک آدمی غلط ہے لیکن صحیح کام کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ اس نے یہ صحیح کام کیا ہے. یہ اس کا بہت بنیادی درس ہے. یہی معاملہ گھروں میں ہے، یہی معاملہ اولاد کے ساتھ ہے، یہی معاملہ والدین کے ساتھ ہے، یہی معاملہ دوستوں کے ساتھ ہے، یہی معاملہ دشمنوں کے ساتھ ہے. آپ کسی کے بارے میں کبھی کوئی پرسپشن قائم کر لیتے ہیں، کوئی تصور قائم کر لیتے ہیں کہ وہ آدمی ایسا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو کوئی اس شخص کے بارے میں بتاتا ہے کہ یار اس نے تمہاری تعریف کی ہے، مثلا آپ کو پتا ہے کہ یار وہ آپ سے بغض رکھتا ہے یا آپ سے نفرت کرتا ہے، لیکن آپ کو کسی نے اس کے بارے میں بتایا کہ یار اس نے آپ کی خیرخواہی کے لیے یہ کام کیا ہے یا اس نے آپ کی فلاں آدمی سے سفارش کی ہے، تو آپ کہیں گے میں تو مانتا ہی نہیں ہوں. بھائی شیطان نے جب سچ بولا اس موقع پر تو وہ آپ کا جو دوست ہے یا آپ کا جس سے تعلق ہے وہ شیطان سے تو کم درجے کا گناہگار ہے نا. جب شیطان سے کم ہے تو آپ بھی یہ کہہ دو کہ یار وہ اچھا آدمی تو نہیں ہے، یہ کام اس نے اچھا کیا ہے. اتنا تو بول دو کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے لیکن یہ کام اس نے اچھا کیا. ہم یہ بھی نہیں بولتے. اس لیے یہ وہ سیرت کا درس ہے جس کی طرف ہمیں آنا ہے، جس سے ہم غافل ہیں. اور دوسری اہم چیز جو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ کبھی اگر کسی شخص کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں، کسی ادارے کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ لوگ بہت غلط ہیں، یہ تنظیم، یہ تحریک، یہ جماعت، یہ پارٹی بہت غلط ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان میں کوئی اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا. عرب، آپ نے پڑھا ہوگا عرب میں جاہلیت تھی، وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، ان میں بے حیائی تھی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ اچھا کام بھی تھا ان میں. یہ آ کے ان کو اسلام نے تو نہیں سکھایا، یہ تو اسلام سے پہلے ان میں تھا.
حضور کی عمر 20 سال تھی جب انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ان میں بہت ساری غلط عادتیں تھیں وہاں ان میں اچھی عادتیں بھی تھیں. اس لیے کوئی بھی قوم 100% غلط نہیں ہوتی, کوئی بھی قوم 100% ٹھیک نہیں ہوتی. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں, بہت قیمتی بات ہے یہ. وہ کہتے ہیں دیکھیں, ایک ہے جنت, ایک ہے جہنم. یہ دنیا نہ تو جنت ہے نہ جہنم ہے, یہ کیا ہے؟ دنیا ہے. یہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, بلکہ کیا ہے؟ دنیا ہے. جنت اس لیے نہیں ہے کہ جنت میں خوشی ہی خوشی ہے, غم نہیں ہے. جہنم اس لیے نہیں ہے کہ جہنم میں غم ہی غم ہے, خوشی نہیں. دنیا کی زندگی میں کبھی آپ کو خوشی ملے گی, کبھی آپ کو غم ملے گا. اس لیے اگر دنیا میں رہنا ہے یہ سوچ کر رہیں کہ میں نہ جنت میں رہ رہا ہوں نہ میں جہنم میں رہ رہا ہوں, بلکہ میں دنیا میں رہ رہا ہوں. جب آپ یہ تصور قائم کر لیں گے کہ میں دنیا میں ہوں, کبھی آپ بے چین نہیں ہوں گے. تکلیف پہنچے گی تو آپ کہیں گے بھائی دنیا ہے, خوشی پہنچے گی تو آپ کہیں گے دنیا ہے. تو نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. اور انسان کے بارے میں وہ فرماتے ہیں انسان نہ فرشتہ ہے اور نہ شیطان ہے. انسان نہ فرشتہ ہے نہ, فرشتے سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, ان میں اللہ نے یہ صفت رکھی نہیں کہ وہ گناہ کریں, یہ مادہ ہی نہیں ہے ان میں, غلطی ان سے ہو ہی نہیں سکتی. فرشتے سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا. اور شیطان ہے, اس سے اچھا کام نہیں ہوتا. انسان نہ تو فرشتہ ہے نہ وہ شیطان ہے, انسان انسان ہے. انسان انسان ہے, نہ فرشتہ ہے نہ شیطان ہے. تو جب فرشتہ نہیں ہے تو کبھی کوئی غلط کام بھی کرے گا, شیطان نہیں ہے تو کبھی کوئی اچھا کام بھی کرے گا. تو جب اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کریں, جب غلط کام کریں تو اس کو بتائیں کہ آپ نے غلط کام کیا ہے. اسی لیے کوئی بھی قوم, کوئی بھی قبیلہ, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, کوئی پنجابی ہے تو وہ کہتے ہیں یار پنجابی بڑے اچھے لوگ ہیں, کوئی پٹھان ہے تو وہ کہتا ہے یار پٹھان بڑے اچھے لوگ ہیں, کوئی سندھی ہے تو وہ کہتا ہے دنیا میں سب سے اچھے لوگ سندھی ہیں. یہ بات غلط ہے. پٹھانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں, غلط لوگ بھی ہیں. پنجابیوں میں اچھے لوگ بھی ہیں, غلط لوگ بھی ہیں. سندھیوں میں اچھے لوگ بھی ہیں, غلط لوگ بھی ہیں. قریش سے بڑا کوئی معزز قبیلہ دنیا میں نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. سب سے معزز قبیلہ دنیا میں جو تھا وہ قریش کا تھا, اس لیے کہ اس قبیلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق تھا, آپ کا خاندان ہے بنو ہاشم. تو اس سے تو بڑا کوئی قبیلہ نہیں ہو سکتا. لیکن ابو لہب کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا. ابو لہب حضور کے چچا ہیں. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ قریش تو سارے کے سارے ٹھیک ہیں, تو ابو لہب بھی تو قریشی ہے, ابو جہل کا تعلق بھی تو اسی سے تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے. تو قریش میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں, غلط لوگ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, کافر بھی ہیں. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص, انسانی کوئی بھی کام 100% نہیں ہو سکتا. جب آپ کسی سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ 100% ٹھیک ہو جائے, آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے. آپ نے اپنی بیوی سے کیسے یہ توقع رکھی کہ یہ 100% ٹھیک ہو جائے؟ آپ نے اپنے بیٹے سے کیسے یہ توقع رکھی کہ یہ 100% ٹھیک ہو جائے؟ اپنے والدین سے آپ نے کیسے توقع رکھی کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے؟ اپنے بھائی سے, اپنے پڑوسی سے آپ نے کیسے یہ توقع رکھی؟ آپ نے اگر اپنے بھائی, پڑوسی, بیٹے, بیوی, شوہر سے یہ توقع رکھی ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب آپ اس کو انسان نہیں بلکہ فرشتہ مانتے ہیں, حالانکہ وہ انسان ہے. اور اگر آپ نے اس سے یہ ایکسپیکٹ کر لیا ہے کہ اس سے کبھی کوئی اچھا کام ہی نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب آپ اس کو شیطان سمجھتے ہیں, انسان سمجھتے ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں مسائل کی, لڑائی جھگڑوں کی جڑ وہ یہ چیز ہے کہ ہم ہر چیز کو 100% چاہتے ہیں. 100% نہ ہم خود ہیں نہ ہمارے سامنے والا ہے. جیسے ہم ہیں ویسے ہماری بیوی ہوگی, ویسے ہماری اولاد ہوگی, ویسے ہمارا بھائی ہوگا, ویسے ہمارا پڑوسی ہوگا.
اس لیے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی 100% اچھے تو آپ بھی نہیں ہیں. جو نیک ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 50% سے اوپر اس کی نیکیاں ہیں. جو گناہگار ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 50% سے اوپر اس کے گناہ ہیں. یہ مطلب کسی کا بھی نہیں ہوتا کہ یہ 100% نیک ہے یا یہ 100% گناہگار ہے. ایسا دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں ہے. جتنا بھی بڑا سے بڑا کافر ہو جائے, کوئی اچھا کام تو وہ بھی کرے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ 100% کوئی انسان ٹھیک ہو جائے یا غلط ہو جائے. اس لیے یہ توقع نہ رکھیں. جب توقع نہیں رکھیں گے تو آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی. اب لوگ کہتے ہیں بیوی کو میرا مزاج سمجھ نہیں آتا, کوئی کہتا ہے میرے والد کو میرا مزاج سمجھ نہیں آتا, کوئی کہتا ہے شوہر کو میرا مزاج سمجھ نہیں آتا. بھائی یہ مزاج کے چکر چھوڑ دو. آپ اپنے مزاج پہ چلو, اس کو اپنے مزاج پہ چلنے دو. آپ 60% ہیں, 40% میں وہ آپ کے ساتھ گزارا کر رہا ہے, تو وہ اگر 60% ہے 40% میں آپ بھی اس کے ساتھ گزارا کرو. آپ 70% ہیں تو 30% میں آپ کی بیوی بھی گزارا کر رہی ہے آپ کے ساتھ. تو آپ کی بیوی اگر 85% ہے تو 15% میں آپ بھی گزارا کریں اس کے ساتھ. یہ لڑائی جھگڑے پیدا اس وجہ سے ہوتے ہیں, اور یہ اس حلف الفضول کا درس ہے. اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کوئی بھی قبیلہ, کوئی بھی قوم, کوئی بھی طبقہ, کوئی بھی تنظیم, کوئی بھی جماعت, کوئی بھی پارٹی نہ 100% غلط ہوتی ہے, نہ 100% ٹھیک ہوتی ہے. کچھ کام اس کے اچھے ہوتے ہیں, کچھ کام اس کے غلط ہوتے ہیں. غلط کو غلط بولیں, صحیح کو صحیح بولیں. یہ سیرت کا بھی درس ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی ہے. اس لیے ایک تو اس واقعے کو ذہن میں رکھیں, پھر اس سے حاصل ہونے والے سبق کو ذہن میں رکھیں, اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے ماتحت لوگوں کو بتائیں, اپنے گھر والوں کو بتائیں. آپ یقین کریں یہ سیرت ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اس کو ایک دفعہ پڑھ لے, اور اس طریقے سے پڑھ لے, یہ جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک واقعے کو لیں, پھر اس سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے اس کو سیکھیں. اب جیسے یہ ایک چیز ہم نے پڑھی ہے نا, میری یہ گزارش ہے کہ آج سے آپ یہ عہد کریں, یہ عزم کریں, یہ طے کریں کہ آج کے بعد ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بولیں گے. کرتے ہیں یہ عزم, غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح. دوسری یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ کسی سے بھی ہم یہ توقع نہیں رکھیں گے کہ یہ 100% ہے, اب وہ کوئی بھی ہو. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, کبھی کوئی مولوی سے غلطی ہو جاتی ہے, کہتے ہیں یہ کیسا مولوی ہے. اب ان کو اس زمانے میں چاہیے ایسا مولوی جو حضرت عمر جیسا ہو, یا حضرت ابو بکر جیسا ہو, یا جنید بغدادی ہو, یا حسن بصری ہو. مولوی بھی انسان ہے. بعض لوگ مولویوں کو فرشتہ بنا دیتے ہیں, بعض شیطان بنا دیتے ہیں. بات پھر وہی ہے. بعض کہتے ہیں یہ مولوی فرشتہ ہے, جو مرید ہوں گے وہ اس کو فرشتہ بنا دیں گے, جو مخالف ہوں گے وہ شیطان بنا دیں گے. تو نہ تو وہ فرشتہ ہے نہ وہ شیطان ہے, وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے. کسی کو بھی آپ لے لیں, آپ کی کمپنی کا مالک ہے, آپ کا پارٹنر ہے, آپ کوئی بھی انسان ہے. تو یہ چیز ذہن میں بٹھائیں, کبھی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی, کبھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا. کوئی غلطی کسی سے ہو تو کہو یار یہ بھی انسان ہے, مجھ سے بھی ہوتی ہے, اس سے بھی ہو گئی, اللہ میرے کو بھی معاف کرے گا, اس کو بھی معاف کرے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحمۃ.